اللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ ترہقها قترہ اولئک هم الکفرۃ الفجرہ۔ اور کئی چہرے اس دن ایسے ہوں گے جن پر غبار پڑی ہوگی، ان پر کالک چڑھی ہوگی، یہی وہ ہوں گے جو منکر بدکار ہوں گے۔ سامعین، آج ہماری سورہ عبس کی آیہ مبارکہ نمبر 42 تک کی تلاوت و ترجمہ کا شرف نصیب ہوا، اور بحمد اللہ تعالی آج ہماری سورہ عبس کا ترجمہ اور تفسیر مکمل ہوا۔ کل انشاءاللہ سورۃ التکویر کی تفسیر کا آغاز کریں گے انشاءاللہ۔ سامعین، کل ہماری گفتگو چل رہی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان چہروں کا ذکر کیا جو اس روز چمکتے دمکتے اور روشن ہوں گے۔ کل اس پر تفصیل سے آپ نے تفسیر سماعت کی کہ کون سے چہرے ہیں جو قیامت والے دن چمک رہے ہوں گے، کون سے چہرے ہیں جن کے چہروں پر نور کی برسات ہوگی۔ اور اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنی امت کے لوگوں کے چہروں کو آثار وضو سے پہچانوں گا۔ یہ کل تفصیل سے آپ نے ساری وضاحت سماعت کی، اور آج اس کے برعکس جو دوسرا گروہ ہے، اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے، اس گروہ کا ذکر ہو رہا ہے کہ جن کے چہرے غبار آلود ہوں گے اس دن۔ استغفر اللہ الیاذ باللہ۔ اختتام جو ہے سورہ عبس کا وہ بہت دہلا دینے والا ہے، بہت ڈرانے والا ہے اور بہت خوفناک ہے۔ ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ، آپ بولتے ہیں نا غبار، گرد و غبار، تو یہ غبار کا جو لفظ ہے یہ عربی زبان کا لفظ ہے غبارہ۔ اس کو کہتے ہیں مٹی، ناپاکی، گرد۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس دن ایسے چہرے والے لوگ بھی میرے دربار میں کھڑے ہوں گے کہ جن کے چہروں پر نعوذ باللہ مٹی اور گرد پڑی ہوئی ہوگی۔ ان کے چہرے قابل نفرت ہوں گے، ان کے چہرے دیکھنے کے قابل نہیں ہوں گے، اور انتہائی یہ سخت الفاظ ہیں اور کس قدر ہلا دینے والے الفاظ ہیں۔ ترہقها قطرہ، جن پر سیاہی اور کالک چڑھی ہو۔ اللہ اکبر۔ اب یہ وہ لوگ ہیں، اب آپ اندازہ کیجئے، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ کسی انسان کی بات نہیں ہے، کسی انسان کا جملہ نہیں ہے، یہ میرے مالک کے الفاظ ہیں، اللہ کریم کے الفاظ ہیں۔ فرمایا جن کے چہروں پر سیاہی اور کالک چڑھی ہوگی۔ اب یہ کون سے لوگ ہیں؟ اس کی وضاحت بھی خود آگے فرما دی، قرآن نے خود اس کی تفسیر فرمائی۔ تفسیر القرآن بالقرآن ہے، فرمایا اولئک هم الکفرۃ الفجرہ، یہ وہ لوگ ہیں جو منکر ہیں، بدکار ہیں۔ منکر کسے کہتے ہیں اور بدکار کسے کہتے ہیں؟ منکر جو ہے یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اور بدکار جو فاجرہ کا میں نے ترجمہ کیا ہے یہ فارسی زبان کا لفظ ہے۔ منکر اس شخص کو کہا جاتا ہے جو کسی بھی بات کا انکار کرے، جو کسی بات کا انکار کرے اسے کیا بولتے ہیں؟ منکر۔ انکار سے نکلا ہے۔ مثال کے طور پہ میں کسی سے کوئی بات کرتا ہوں اور وہ آگے بات وہ نہیں مانتا، تو میں کہوں گا یہ میری بات کا منکر ہے۔ کیا مطلب کہ یہ میری بات نہیں مان رہا، میری بات کو نہیں سن رہا، تو یہ کیا کہلایا؟ منکر، لغوی طور پر ڈکشنری کے اندر، عربک ڈکشنری کے اندر۔ اب یہاں جو لفظ ہے منکر، بات نہ ماننے والا، کس کی بات نہ ماننے والا قیامت والے دن
کالک والے چہرے کے ساتھ آئے گا، اللہ کی بات کو نہ ماننے والا۔ صرف منکر وہ نہیں ہوتا جو کافر ہوتا، منکر مسلمانوں میں بھی ہوتے ہیں، کلمہ پڑھنے والے لوگوں میں بھی ایسے ہوتے ہیں جو منکر ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اللہ نے فرمایا، حکم دیا جھوٹ نہیں بولنا، بجتنبوا قول الزور، جھوٹ سے بچو، جھوٹی بات کے قریب بھی نہ جاؤ۔ تو جو شخص جھوٹ بولتا ہے وہ کس کا منکر ہے؟ اللہ کا منکر ہے۔ اللہ نے فرمایا ہمیشہ سچ بولو، وہ سچ نہیں بولتا، وہ کس کا منکر ہے؟ اللہ کا منکر ہے۔ اسی طرح رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا کلوا من طیبات، حلال رزق کھاؤ، جو حرام کھاتا ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کا منکر ہے۔ رب ذوالجلال نے فرمایا سود سے بچو، جو سود کھاتا ہے وہ کس کا منکر ہے؟ اللہ کا منکر ہے۔ رب ذوالجلال نے فرمایا ولا تقربوا الزنا، قرآن میں ہے زنا کے قریب مت جاؤ، جو اس کے قریب جاتا ہے وہ کس کا منکر ہے؟ وہ اللہ کا منکر ہے۔ رب ذوالجلال نے فرمایا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، جو نماز کو قائم نہیں کرتا وہ کس کا منکر ہے؟ اللہ کا منکر ہے۔ جو صاحب نصاب ہے فرمایا آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو، جو ادا نہیں کرتا وہ کس کا منکر ہے؟ اللہ کا منکر ہے۔ یوں ارشاد فرمایا کہ جب کتب علیکم الصیام، اے لوگوں جب رمضان کا ماہ مبارک آئے اور تم روزے رکھنے کے قابل ہو تو روزے نہ رکھو، اگر قابل ہوتے ہوئے، تو فرمایا یہ کس کا منکر ہے؟ اللہ کا منکر ہے۔ گویا جتنے فرائض ہیں اس کے بعد واجبات ہیں جو اللہ نے ایک مسلمان پر لازم قرار دیے ہیں، اگر وہ ان کو نہیں مانتا تو وہ اللہ کے یہاں کیا کہلاتا ہے؟ منکر کہلاتا ہے۔ اب یہ ایک لمبی فہرست ہے، آپ بارہا یہ دروس سن چکے ہیں، کس چیز کا انکار کرنے سے انسان اللہ کے دربار میں منکر ہو جاتا ہے، یہ اس کی ایک میں نے اجمالی طور پر تفصیل آپ کے سامنے رکھی۔ اب یہ ذہن نشین کر لیجیے، اس کے تحت آگے ایک لمبی فہرست ہے، آپ ساری وہ چیزیں جانتے ہیں۔ آپ ماشاءاللہ 29 پارے مکمل تفسیر سن آئے ہیں، آپ اس قابل ہیں الحمدللہ کہ آپ کو پتہ ہے کہ منکر کیا ہے، کن باتوں سے انسان اللہ کے دربار میں منکر ٹھہرے گا۔ اس کے بعد آگے فرمائے گا دوسرا لفظ الفاجارہ، الفاجارہ، فاجرہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ فاجر، بدکار، بدکار فارسی زبان کا لفظ ہے، ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، یہ بڑا بدکار آدمی ہے۔ بدکار کا معنی ہوتا ہے برے کام والا، بد برے کو کہتے ہیں، اور کار فارسی زبان میں کہتے ہیں کام کو، جس کے برے کام ہوں اسے کیا کہتے ہیں؟ بدکار، اور عربی میں اسے کہتے ہیں فاجارہ۔ اب اللہ نے فرمایا کہ ایک منکر شخص جو ہے وہ جب اللہ کے دربار میں آئے گا تو اس کا چہرہ سیاہ ہوگا، اس کے چہرے پر کالک ملی ہوگی۔ اور دوسرا وہ شخص جو بدکاریاں کرتا ہے، برائیاں کرتا ہے، شراب نوشی کرتا ہے، اس کے علاوہ جتنی برائیاں ہیں، جتنے منکرات ہیں جو قرآن پاک میں بیان کیے گئے، جن جن سے اللہ نے اور اللہ کے رسول نے منع کیا ہے، وہ سارے کیا ہیں؟ وہ بدکاری ہیں۔ جس سے اللہ اور اللہ کے رسول نے منع کر دیا، اب اگر کوئی شخص وہ کرتا ہے تو وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ بدکاری کر رہا ہے، اور وہ بدکار آدمی ہے، یاد رکھیے گا، یہ سارا کچھ بدکاری میں آتا ہے۔ تو فرمایا جو شخص بدکار ہے اور منکر ہے، جو بروز حشر لایا جائے گا تو اس کا چہرہ سیاہ ہوگا، کالک ملی ہوگی۔ تو ظاہر ہے جس کے چہرے اس دن کالے اور سیاہ ہوں گے ان کا مقام نعوذ باللہ کیا ہے؟ حاویہ، جہنم، خالدین فیہا ابدا۔ قرآن فرماتا ہے وہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے، لا یخفف عنہم العذاب، ان سے عذاب جو ہے وہ ہلکا نہیں کیا جائے گا۔ سامعین، یہ سورہ عبس کا جو اختتام ہے یہ ہمیں جھنجھوڑ دینے والا ہے۔ ہم نے کوشش یہ کرنی ہے کہ ہم اللہ کے دربار میں منکر نہ بنیں۔
ہم اس کے دربار میں اور اس کی زمین پر بدکار نہ بنیں. ہر لمحہ اپنی نیت جو ہے وہ نیکی اور اچھائی والی رکھیں. یہ بڑا اہم رول ہے انسان کی زندگی کے اندر. انما الاعمال بالنیات، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری کی یہ پہلی حدیث ہے. انما الاعمال بالنیات، یہ لمبی حدیث ہے، اس کا پہلا چھوٹا سا حصہ میں نے تلاوت کیا ہے. بے شک اعمال کا دار و مدار کس پہ ہے؟ نیتوں پر ہے. انسان جب اپنی نیت درست کر لیتا ہے اور انسان یہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ میں نے اللہ کے دربار میں منکر نہیں بننا بلکہ اللہ کے دربار میں مومن بننا ہے، منکر نہیں بننا مومن بننا ہے، تو جب انسان یہ نیت کر لیتا ہے تو پھر مجھے پورا یقین ہے، اللہ کا وعدہ ہے کہ اے انسان تو میرے دربار میں میرے راستے پر چلنے کی کوشش کر، تیرے لیے سارے راستے ہم کھول دیں گے. یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور وعدہ بھی قرآن میں اس نے کیا ہے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہماری راہ میں چلنے کے لیے کوشش کرتے ہیں ہم ضرور ان کے لیے اپنے کئی راستے کھول دیتے ہیں. باقی انسان یہ کہے کہ جناب اس میں مشکلات نہ آئیں، تو ظاہر ہے ایسا تو ہو نہیں سکتا. اگر مشکلات نہ آئیں تو پھر اجر کس بات کا؟ ایک بچہ کہے کہ میں نے بورڈ کو ٹاپ کرنا ہے، سادہ سی مثال ہے، امتحان میں میں نے پورے لاہور بورڈ کو ٹاپ کرنا ہے، اور وہ کہے مجھے کوئی جگائے نہیں، مجھے کوئی یہ نہ کہے تو نے زیادہ پڑھنا ہے، جیسے باقی بچے سوتے ہیں کھیلتے ہیں، میں نے ویسے ہی سونا ہے ویسے ہی کھیلنا ہے، لیکن میں نے کرنا بورڈ ٹاپ ہے. آپ کیا کہیں گے؟ ابے پاگل ہے تو، ایسے تھوڑا بورڈ ٹاپ کرے گا، تجھے راتوں کو دن بنانا پڑے گا، تجھے باقی بچوں سے ایکسٹرا آرڈینری تجھے محنت کرنی پڑے گی، تجھے سارے کام چھوڑنے پڑیں گے، اور مسلسل جب باقی بچوں سے زیادہ تو جہد اور محنت کرے گا، ہارڈ ورکر ہوگا، تو اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا، تجھے زیادہ باقیوں سے مارکس عطا کرے گا. تو جب دنیا کے اندر ایک چھوٹا سا امتحان، دنیا کا یہ امتحان کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں اس امتحان کے مقابلے میں، یہ تو بہت چھوٹے سے ہیں. اگر دنیا کا ایک چھوٹا سا امتحان پاس کرنا ہو تو انسان اتنی محنت کرتا ہے کہ اس محنت کو وہ محسوس نہیں کرتا. جب اس کا رزلٹ آتا ہے وہ اتنا خوش ہوتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے، وہ کہتا ہے مجھے ساری رات کی بیداریاں بھی بھول گئیں، ساری جو مشکلات تھیں وہ میرے جو ندرے تھے وہ بھی مجھے بھول گئے، کیونکہ اللہ نے آج مجھے سب سے زیادہ نمایاں نمبر دیے. یہی حال ایک بندہ مومن کا ہے کہ دنیا میں وہ بڑی یہ ساری لوگ کیا کرتے ہیں، لوگ غفلت میں پڑے ہیں، لوگ نمازیں بھول بیٹھے ہیں، لوگ فرائض بھول بیٹھے ہیں، لوگ سستی کا شکار ہیں، لوگ سوئے ہوئے ہیں، وہ اٹھ کے آ رہا ہے اور الصلاۃ خیر من النوم کا وہ پورا پہرا دے رہا ہے، اور حی علی الصلاۃ کے اوپر وہ پوری طرح قائم ہے. یہ ساری وہ مشکلات برداشت کر رہا ہے، لیکن جب بروز حشر اس کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ہوگا اور اسے اللہ کے دربار میں پیش کیا جائے گا، اور اللہ فرمائے گا جا میری جنت میں چلا جا، اس انداز سے کہ میں تجھ سے راضی ہوں، تو مجھ سے راضی ہے، اور جنت میں ہر روز تجھے میں اپنا دیدار کرواؤں گا. اسے ساری محنت اپنی بھول جائے گی، ساری مشکلات اس کے لیے ختم ہو جائیں گی، اور اس دن وہ دن دیکھنے والا ہوگا جب اللہ کے دربار میں وہ اس انداز میں پیش کیا جائے گا. اس لیے مسلمانوں، یہ دنیا کی تھوڑی بہت مشکلات، یہ تکالیف اور یہ مصائب، یہ اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہیں. بس انسان کو اگر یہ سمجھ آ جائے، اللہ تعالی ہمیں سمجھ کامل نصیب فرمائے، اور اللہ کے فضل و کرم اور اس کی عنایت سے ہم سورہ عبس کی 42 آیات کی تفسیر سیکھنے کے قابل ہوئے، اس کے محض کرم سے، اور اس کی عنایت ہے، اس نے ہمیں توفیق دی اور اس کے لیے ہمیں جمع فرمایا. اور اس میں جو کوئی کمی کوتاہی رہ گئی اللہ اس کو معاف فرمائے، اور جو احکامات اس میں ہم نے سیکھے 42 آیات میں، اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین.